بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے سویڈن سے۔ سویڈن کے بارے میں جیسا کہ آپ نے کئی سارے ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ وہاں پر قرآن کریم کو عید کے دن جلایا گیا تھا اور اس کے خلاف جگہ جگہ احتجاج بھی ہوئے ہیں۔ OIC کے اندر بھی احتجاج ہوا ہے، تمام اسلامی ممالک نے بھی احتجاج کیا ہے۔ اس کے بعد ابھی اقوام متحدہ کے اندر بھی ایک قرارداد کو پیش کیا گیا تھا، جس میں 28 ملکوں نے اپنا ووٹ دیا تھا، انڈیا بھی اس میں شامل ہے، اور اس نے بھی قرآن جلانے کے خلاف میں جو قرارداد پیش کیا گیا تھا اس میں شامل ہے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل نے اس قرارداد کو نامنظور کیا، اس کو منظور نہیں کیا، بلکہ اس نے ووٹ نہیں کیا۔ بات یہاں پر یہ آئی کہ اسرائیل نے تو اسلام کی کتاب یا اسلامی دھرم، اسلامی گرنتھ کو جلانے کے لیے جو احتجاج کیا جا رہا ہے یا پھر جو جلا رہا ہے اس پر تو وہ خوش ہوا، لیکن جب اس کے کتاب کو جلانے کی باری آئی تو وہ ہنگامہ مچانے لگا۔ جب عدالت کے اندر پیٹیشن دائر کی گئی اور اس نے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے بائبل یا تورات کو جلانے کے لیے، اسرائیل کی دھارمک کتاب کو جلانے کی اجازت دی جائے، تو اس پر اسرائیل کو مرچی لگی اور اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا اور اس کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ ابھیویکتی کی آزادی کے نام پر ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی دھرم کی کتاب کو، قرآن کو جلانے کے لیے، ابھیویکتی کی آزادی کے لیے جو احتجاج کیا گیا اور جلایا گیا، اس وقت اسرائیل کو تو مزہ آیا، جب اس کی باری آئی تو مرچی لگ گئی۔ بہرحال احمد الوش نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ سویڈن ہی نہیں پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے، اور اس نے اسلام اور مسلمان کی شان کو بڑھایا ہے کہ مسلمان اور اسلام ایسا ہے جو اپنے دھرم کی، اپنے مذہب کی کتاب کی عزت تو کرتا ہی ہے، لیکن وہ دوسرے کے دھرم کی بھی عزت کرتا ہے اور اس کے دھرم کی کتاب کی بھی عزت کرتا ہے۔ ہم نے احتجاج کیا ہے، ہم نے اجازت لی ہے عدالت سے، بائبل کو یا تورات کو جلانے کے لیے اجازت لیا ہے، لیکن اجازت اس لیے نہیں کہ میں اس کو جلاؤں، بلکہ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو اسلام دھرم کی کتاب قرآن کو جلاتا ہے۔ میں تو تورات کو نہیں جلاؤں گا، لیکن کوئی بھی اجازت لے کر کے جلا سکتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔ ہمارا مذہب، ہمارا دھرم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے دھرم کی بے عزتی کی جائے، اس کو تذلیل کیا جائے، میں تو نہیں کروں گا۔ اور اس نے، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اجازت تو لیا تھا جلانے کے لیے، لیکن وہ اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے جمع ہوئے، ہاتھ میں کتاب بھی تھا، بائبل بھی تھا، تورات بھی تھا، اور پھر اس نے لائٹر جلایا اور لائٹر جلا کر کے پھر اس کو پھینک دیا، اور اس نے بائبل کو یا تورات کو نہیں جلایا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کی ایک فیملی نے اپنے ورکر کو، اپنے خدامہ کو فیئرویل کے روپ میں ایک ایسا پروگرام منعقد کیا ہے اس کے لیے کہ لوگ دیکھ کر کے ابھی حیرت کر رہے ہیں، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہر آدمی کو، ہر ورکر کو ایسا ہی کفیل یا کمپنی ملنا چاہیے اور دے۔ یہ خاتون جو غیر ملکی ہے، اس کے یہاں 6 سال خدامہ کا کام کیا ہے، اور اس 6 سال کے بعد یہ پھر فائنل ایگزٹ جانے کے لیے تیار ہے۔ جب وہ فائنل ایگزٹ کے لیے بولی اپنے کفیل سے، تو اس کے کفیل نے فائنل ایگزٹ بھی لگایا، لیکن اس کے لیے جو فیئرویل کے روپ میں ایک پروگرام منعقد کیا تھا، جس میں کیک بھی کاٹا گیا، ہدیے تحائف بھی دیے گئے، اور پیسے بھی، ریال بھی اس کو دیے گئے، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی ایئر لائنز کی طرف سے۔ آپ کو اسکرین پر ایک ویڈیو کلپ میں دکھا رہا ہوں، آپ اس کو دھیان سے دیکھیے گا، پھر میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ اس میں 2 چیز دکھایا گیا ہے، ایک تو ایک سعودی شہری کی توہین کی گئی ہے، اور دوسرا یہ دکھانے کی کوشش کیا گیا ہے کہ آپ کو سعودی ایئر لائنز میں کس طرح کی سہولت مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں سہولت کی، تو آپ کو سعودی ایئر لائنز میں ایسی سہولت ملے گی کہ آپ کے سیٹ کے پاس، سیٹ پر ہی اسکرین آپ کو ہے، اس اسکرین پر مینو ملے گا کہ آپ اس سعودی ایئر لائن سے جو چاہیں آپ آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن، اسی وقت آپ کو آرڈر آپ کو مل جائے گا، جو بھی آپ آرڈر کریں گے وہ آپ کو لا کر دے دیا جائے گا۔ اچھا، توہین کیا ہے اس میں؟ توہین یہ ہے کہ بے آن ایڈ کے نام سے سعودی ایئر لائنز ایک ایڈ چلاتی ہے، اور اس میں ایک ایڈ
चलाया गया है कि एक सऊदी शहरी एयरलाइंस में बैठा हुआ है, जब उसके क्रू मेंबर या फिर उसमें जो काम करने वाली हैं वो ला करके सबको खाने की चीजें देती हैं, तो ये इधर उधर देखता है और देखने के बाद वो कहता है कि आखिर मैं कैसे ऑर्डर करूं, मुझे कैसे मिलेगा। तो ये शख्स उसके बगल में जो बैठा हुआ है, इसका नाम है खैबे, जिसके मिलियंस में टिकटॉक पे फॉलोअर हैं, उसने इस एड को बनाया है। इसने ये उसके सीट के बगल में बैठा हुआ है, जब वो देखता है कि इधर उधर ताक झांक कर रहा है तो वो कह रहा है कि तुम क्या ताक झांक कर रहे हो, तेरे सामने स्क्रीन लगा हुआ है, उस स्क्रीन पर से ऑर्डर करो, तुमको ऑर्डर उसी वक्त ला के दे दिया जाएगा। तो उसमें ये दिखाने की कोशिश किया गया है, लेकिन सऊदी को बुरा लगा कि इससे कि क्या सऊदी को टेक्नोलॉजी कुछ मालूम ही नहीं है, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी तौहीन हो रही है। कि ऐसा नहीं है, सऊदी के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत मालूम है। इसलिए उसने ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद उस एड को ही चेंज करना पड़ गया, सऊदी एयरलाइंस ने उस एड को ही हटा दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और खास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपके पास हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे याद चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।